تو اس لیے ہم نے اعتراض کیا. اصل چیز جو ہے میر صاحب جو میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب مولانا عبدالعزیز صاحب نے اس نظام کی بات کی کہ یہ فرسودہ نظام ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، ایک بڑی بات کی، تو انہوں نے ڈی ٹریک کرنے کے لیے، سارے ایشو کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے کہا کہ جناب ان کی تو یہ زمین کا مسئلہ ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عدالتی بحران سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے ایجنسیوں کی مدد سے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا. اب یہ علماء حضرات کہتے ہیں ایجنسیوں کا الزام وہ لگاتے ہیں. دیکھیے وہ جو حضرات علماء یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایجنسیوں نے کھڑا کیا ہے، میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں. مجھ سے کئیوں نے حضرات نے آ کے یہ بات کی، اپنے دوست احباب آتے ہیں نا بعض اوقات کہ جی آپ کو ایجنسیوں نے کھڑا کیا ہے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو ایجنسیوں نے بٹھایا ہوا ہے. دلیل آپ دلیل دیں کہ آپ کو ایجنسیوں نے اس کام کے لیے نہیں بٹھایا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ نہ جانا. آپ کو اس پہ کہا ہے کہ گھر میں بیٹھو، ان کا ساتھ بالکل نہ دینا، اسلامی نظام کی بات نہ کرنا. یہ دیکھیے ایجنسی کی بات کر دینا ایک ایسی عجیب سی بن گئی ہے نا کہ جس کو فیشن بن گیا، بس جس کو کہہ دیا کہ جناب آپ ایجنسیوں کے ہیں تو آپ اس کو. اچھا جو میں چیز کہہ رہا تھا، یہ صرف ڈی ٹریک کرنے کے لیے. یہ ایسا ہی ہے نا کہ آپ میرے پاس 10 سال سے آ رہے ہیں، آپ مجھے آگے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے جامعہ فریدیہ کا جو ہے میرے پاس یہ سکینڈلز آ گئے ہیں، یہ مسائل ہیں، آپ نظام تبدیل کریں. میں کہوں جناب آپ کے بٹن ٹھیک نہیں لگے ہوئے، آپ کہیں میرے بٹن کو چھوڑو، آپ کی مسئلہ میں بتا رہا ہوں. میں کہوں جی آپ کی سلائی نہیں ہے، آپ کہیں گے غائی صاحب میں 10 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، یہی میرے بٹن ہے، یہی سلائی ہے. مقصد یہ ہے کہ جامعہ حفصہ کی اگر کوئی کچھ قانونی پیچیدگیاں اگر ہیں تو یہ 10 سال سے ہے نا، یہ آج تو نہیں ہوگی. اب مسئلہ اب کیوں اٹھایا گیا؟ اس لیے اٹھایا گیا کہ آپ اس کو ڈی ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں اصل ایشو کی طرف سے، جو مولانا جس ایشو کو پکڑا ہے. اچھا اس ایشو کی طرف آتے ہیں. میرے خیال اذان کی آواز آ رہی ہے کسی قریبی مسجد سے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. وقت ہمارے پاس کم ہے، مسئلہ بہت بڑا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں اس محدود وقت میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. طارق عظیم صاحب، آپ حکومت کے نمائندے کے طور پر یہاں پر موجود ہیں. مولانا عبدالعزیز صاحب نے بھی فرمایا کہ جب تک پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا تب تک چلڈرن لائبریری پر قبضہ برقرار رہے گا. تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ نہ منن والیاں گلاں ہوئیاں. تو لگتا تو یہی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ایک آپریشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یا کوئی دوسرا راستہ آپ کے خیال میں ابھی تک ہے؟ جی بالکل ہے. بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل کرنا دوسرا ایک راستہ ہے جو سب سے اچھا راستہ ہے. یہ کہنا کہ جو آپشن جو ہے ہمارے پاس فورس کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، بالکل کی جا سکتی ہے. ہر حکومت کے پاس یہ آپشن ہے. ہم ہمیشہ کہہ چکے ہیں یہ لاسٹ آپشن ہے ہمارا، پہلا آپشن نہیں ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو بڑی بات یہ ہے کہ جو اسلامی نظام نافذ کر دیں. جی نہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو اسلامی چیز ہے وہ کیا جائے نا، کہ جو چیز غیر قانونی غیر اسلامی ہے پہلے تو یہ لوگ وہ کریں. یعنی کہ یہ تو سارے اسلامک اسکالرز کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے شاید برادران نہ مانیں اس چیز کو، لیکن سب کہہ چکے ہیں. آپ جس سے بھی بات کریں، علوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں جو چیز غیر قانونی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یہ کہہ کے کہ ہم نے اپلیکیشن دی تھی اور چونکہ ان میں طالبات زیادہ ہو گئی تھیں اس لیے یہ اس کو قانونی نہیں بنا دیتا. یہ غیر اسلامی چیز بھی ہے کہ آپ کی زبردستی کسی کے جا کے قبضہ کر لیں، یہ بھی غیر قانونی ہے. تو سب سے پہلے بسم اللہ تو یہاں سے کریں کہ جو چیز غیر قانونی غیر اسلامی ہے اس کو ٹھیک کریں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر وہاں پہ طالبات زیادہ ہو گئی ہیں تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کو ایک پلاٹ کسی جگہ، جی میں آپ کو ایک پلاٹ نہیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں. اگر وہاں پہ یہی وجہ ہے آپ کی وہاں پہ قبضہ کرنے کی، کسی دوسرے کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے کی، اگر یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے پاس طالبات زیادہ ہو گئی تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو ایک کسی اور جگہ پہ پلاٹ دے دیں، بڑا پلاٹ دے دیں جہاں پہ آپ کسٹم بلڈ کر لیں، وہاں پہ مدرسہ. ہم اس کی پیمنٹ دینے کو تیار ہیں. دیکھیں 6 لاکھ روپے میں 6 لاکھ روپے میں دیکھیں انہوں نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کو جگہ دی تھی. کیا چیز ان کی بات مان جائیں، وہ پلاٹ لے لیں، آپ قبضہ چھوڑ دیں، مسئلہ ختم کریں. کہاں پورے جامعہ کا؟ دیکھیں جامعہ تو ہمارا پہلے قائم ہے نا. لائبریری میں یہ کہہ رہا ہوں نا، دو چیزوں پہ کنفیوژن ہو. تو دیکھیں بات ایک پھر وہ ایشو کی طرف سے ایشو سے ہٹ رہے ہیں. باقی ایشو تو وہی ہے، لائبریری بار بار اسلامی شریعہ کی بات کر رہے ہیں، اسلامی قانون کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کوئی بھی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا جو قرآن اور سنت کے منافی ہو. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے. کوئی چیز بھی اگر خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آئے تو کوئی آدمی جا کے کوشش بھی کرے اس قسم کی، جو نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ فرض کرے کہ معاملہ جو ہے وہ
مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہوتا، حکومت خدا نہ خواستہ آخری آپشن کے طور پر آپریشن کرتی ہے، تو پھر یہاں جو خون خرابہ ہوگا، مسلمان کے ہاتھوں مرے گا، اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ دیکھیں انہوں نے بات کی کہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ہے. ہم کہتے ہیں یہاں جمہوریت ہے کب؟ یہ جو ہماری جو وہ ہے جمہوریت چل رہی ہے، یہ تو بڑے اسٹیمپ ہے. قومی اسمبلیوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مسجد کو گرنے سے روک نہیں سکتے. تو ان بیچاروں کا تو حال یہ ہے. اور شریعت کے خلاف یہاں قانون بنتے ہیں. حقوق نسواں بل کے اندر زنا کی آزادی دے دی گئی، رضامندی کے ساتھ ہے، تو انہیں جا کر کچھ نہیں کہنا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہاں پر اسلامی قوانین کہا تو گیا ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن بنائے جا رہے ہیں اور عملاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جب تک اس ملک میں اسلامی نظام نہیں آتا، شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا، سود کا خاتمہ نہیں ہوتا، شراب کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک کے لیے ہم لائبریری کو نہیں چھوڑتے. اب دوسری بات یہ کہ حکومت اگر آتی ہے اور وہ آپریشن لائبریری کرتی کو ہے. نہیں چھوڑتے، اور لائبریری میں بھی آپ نے طالبات کو بٹھایا ہوا ہے، بچیوں کو بٹھایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ بچیوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے بچیوں کو ہم ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کر رہے. بچیوں کو تو والدین تک لینے آتے ہیں. بچیوں کا اپنا ذہن بنا ہوا ہے. والدین کا ذہن کچھ کمزور بھی ہوتا ہے تو وہ روتی ہیں، دھاڑے مار مار کے روتی ہیں. بلکہ بعد بچیاں اگر گھروں کو گئی ہوں اور انہیں پتہ چل جائے کہ آپریشن ہو رہا ہے تو وہ کہتی ہیں، سسکیاں مار کے روتی ہیں کہ ہائے کاش ہم مدرسے میں کیوں نہ ہوتے. یہاں غیر رہائشی 700-800 بچی ہے، انہیں پتہ چلتا ہے آپریشن رات کے 1 بجے بھی شروع ہو رہا ہے، وہ گھروں سے نکل کر آ جاتی ہیں کہ ہم نے اس جہاد میں شریک ہونا ہے. اب پوری قوم کو جہاد کس طرح ہوا؟ یہ جہاد کس طرح ہوا؟ دیکھیں جہاد یہ اس تو لیے جو آپریشن کرنے والے وہ بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، تو بجائے کہ آپ دیکھیں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں تو یہ مسجدیں گرانا ابرہا کا فعل ہے، یہ ایک مسلمانوں کا فعل ہے. مسجد کو نہیں گرایا جانا چاہیے، لیکن وہ تو مسئلہ انہوں نے حل کر دیا. کیسے حل کر دیا؟ مسجدیں بن گئی، اسلامی نظام آ گیا. جس کی بات آپ کر رہے ہیں اب یہ بات تو نہ آپ کیجئے. دیکھیں ساری دنیا میں ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں ہوتا ہے. کس مقصد کے لیے گرائی جا رہی سعودی ہے؟ عرب اگر جی اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ایک دفعہ مسجد بن گئی ہے اور اس کو کسی وجہ سے بھی اس کو شہید نہیں کیا جیسا ہی بات کرتے ہیں. امیر حمزہ کو گرانا تو غلط تھا، نہیں دوبارہ ناجائز جگہ پر نہیں تھی. جو چیز ناجائز ہے میں اس کو جائز نہیں کہہ سکتا. صرف مسجد امیر حمزہ کی بات نہیں ہے، باقی ساری کی ساری مساجد 400 سال پرانی، 200 سال پرانی مساجد ہیں. یہ اس میں سے کوئی مسجد بھی آپ وزٹ کر لیں، کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ آپ چاروں حضرات کا. مسئلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور ایک چھوٹی سی نشست میں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے، یہ اس گفتگو کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ جو اسلام آباد کی لال مسجد کے جو اقدامات ہیں اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے؟ جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے، حقیقت یا ڈرامے کا اندازہ اب آپ خود لگا سکتے ہیں. حکومت کا موقف بھی آپ کے سامنے تھا، مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی صاحب کا موقف بھی آپ کے سامنے تھا، ڈاکٹر خالد علوی کی بھی گفتگو آپ نے سنی. اور یہ چیز طے ہے کہ چند ماہ پہلے جو اسلام آباد میں کچھ مساجد کو گرایا گیا، یہ ایک غلط اقدام تھا اور اس کا جو ریاکشن تھا وہ سامنے آیا ایک چلڈرن لائبریری پر قبضے کی صورت میں. اور خالد علوی صاحب نے کہا کہ یہ بھی آؤٹ آف پروپورشن تھا. بہت سے لوگ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے. لہٰذا اب یہ جو اس صورتحال کی وجہ سے ہم تماشا بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، اس کا حل نکالنا چاہیے. اور کیونکہ طارق عظیم صاحب نے حکومت کی طرف سے کہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل نکل سکتا ہے، تو یقیناً تمام لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ چاہیں گے کہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو اور مولانا عبدالعزیز اور عبدالرشید غازی صاحب کے ساتھ دوبارہ یہ لوگ بیٹھیں اور کوشش کریں کہ مسئلے کا حل نکل آئے. بصورت دیگر اگر آخری آپشن کے طور پر یہاں پر آپریشن ہوتا ہے اور یہاں پر خون گرتا ہے، مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا خون گرتا ہے، تو وہ ایک انتہائی افسوسناک اور شرمناک صورتحال ہوگی. حامد میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.